نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک تخلیق کائنات کا قرآنی مفہوم ہے۔ تخلیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، تخلیق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کریٹ، بنانا۔ کریٹیوٹی ہوتا ہے کوئی نئی چیز وجود میں لانا۔ اس کے لیے قرآن میں سب سے بہتر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ وداؤٹ اینی سیمپل اللہ نے ایجاد کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کی کوئی چیز بنائی۔ اور زمین و آسمان کو بناتے ہوئے کیا کنڈیشن تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو بنانا چاہے تو اس کے لیے بس حکم دیتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فافتقناہما۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ اب یہ جو جدا کرنا ہے کس طرح کے، اس میں جو لفظ رتق ہے اس کا مطلب ہے سیم مٹیریل سے بنی ہوئی چیز۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے اس میں بھی ایسی چیزیں پیش کی گئیں، وقت کے ساتھ ریسرچز ہوتی رہی اور مختلف سائنسدان مختلف نظریے پیش کرتے رہے، اور 1920 سے پہلے جو ہے جتنا بھی نظریے پیش کیے گئے سائنس کے، اس میں یہ تھا کہ یہ کائنات جامد، غیر متحرک، اسٹیٹک پوزیشن میں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر 1920 میں ہبل نامی ایک سائنسدان، 1922 میں فرائڈمن جیسے سائنسدان نے کہا کہ کائنات جو ہے اسٹیٹک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کائنات کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا، اب سب نے بھی پڑھا ہوگا، بگ بینگ تھیوری، ایک عظیم دھماکہ، یعنی کائنات کی ابتدا ایک عظیم دھماکے سے ہوئی۔ اور وہ کس طرح ہوئی کہ یہ کائنات آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ایک دم سے بلاسٹ ہوا، اور یہ جو ہے وہ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب وجود میں ہے۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے کائنات کو تخلیق کیا، اور ہم نے جیسے بگ بینگ تھیوری میں پڑھا نا کہ زمین جو ہے رہائش کے قابل نہیں تھی، درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ رہائش کے سے قابل بنایا گیا۔ تقریباً یہ کوئی آج سے 11 سے 20 ارب سال پہلے کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو ٹکڑے بنے تھے اور گیسی مرغولے تھے دھماکے کے وقت اپنے مقام سے دوری کی جانب سفر کرنے کے لیے پورے کے وجہ سے جلنے لگے، اور اس میں کشش ثقل تھی اور وہ اپنے محور کے گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ تو گولائی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں بتا دی ان پر ہم ایز اٹ از ایمان لے آتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کو ایز اٹ از ہی مانیں۔ اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کس طرح جو ہے یہ کائنات وجود میں، جیسے سورۃ دخان کی ایک آیت میں آتا ہے کہ یہ کیسی گیس کا بادل تھا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس طرح زمین ٹھنڈی ہوئی اور رہائش کے قابل ہوئی۔ تو ایک عام آدمی اگر بگ بینگ تھیوری کے بارے میں سنتا ہے تو پوچھتا ہے کس جگہ ہوا تھا، کہاں پہ ہوا تھا؟ تو یہ پوری کائنات جو ہے اس کے بارے میں ایک سمپل سی، میں نے کہیں ریسرچ میں پڑھا تھا کہ وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ اگر ایک بیلون ہو، غبارہ ہو، اس کے اندر کوئی مٹیریل، کوئی مواد، کوئی لیکوڈ سی چیز بھر دیں اور پھر اس کے اندر ہوا بھرے، تو جب وہ پھٹے گا نا، پریشر
وہ جب ہوا اس کے اندر زیادہ چلی جائے گی تو اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی نا مختلف چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں گر جائے گی مختلف جگہوں پر. تو اسی طرح جب آسمان اور زمین آپس میں جڑے تھے ان کے اندر توانائی یا پاور اتنی زیادہ تھی تو پھر جب وہ ایک دم سے پھٹ کے الگ ہوئے تو پھر مختلف سیارے ستارے وجود میں آئے. اس کے بعد ہم سورۃ الذاریات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کی وسعت کا ذکر کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں. تو ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا ہے؟ وسعت دینا، پھیلانا. اور سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو وسعت دے رہا ہے کہ فضا میں ستارے سیارے جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور مطلب ایک نارمل آدمی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ پہلے کم تھی اب زیادہ ہوگی، دنیا گلوبل ولیج کی شکل میں آ گئی. اور جیسے آج ہم ہوا میں جہازوں میں اڑ رہے ہیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. اور کھانے پینے کی کتنی چیزیں، اور اسی طرح اتنی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں تصور کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے. اور اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ ایک عام انسان کے لیے کی گئی. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک تخلیق کائنات کے مدارج. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں مختلف سٹیپس بیان کیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے اور مٹیریل کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جیسے کہ ہم نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 1 مختلف آیات مختلف چیزیں ہیں. پھر اس طرح سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں کہ زمین و آسمان جوڑے تھے پھر ان کو الگ کیا. پھر اس طرح سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا. پھر سورۃ اعراف 45 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا. تو آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلا کوسچن لکھنا ہے تخلیق کائنات کو قرآنی کم از کم 2 قرآنی آیت کی روشنی میں آپ نے بیان کرنا ہے. آپ نے آیت لکھنی ہے، ترجمہ لکھنا ہے، اس کی تفسیر خود ڈھونڈیں پڑھیں. آپ کو نیٹ پہ اویلیبل آپ اسلام 360 کی ایک ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں بھی مختلف آیات کو جب ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اور نیٹ تو بہت بڑی سہولت ہے لیکن آپ کی اسائنمنٹ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا ہے تخلیق کائنات کے مدارج یعنی سٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے کس طرح چیزیں پیدا کی اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. اور یہ اسائنمنٹ آپ نے کرنے کے بعد اپنے LMS اکاؤنٹس پہ اپلوڈ کرنی ہے. کہ اللہ حافظ. فور نیکسٹ کلاس.